اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے روح کی تخلیق۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری تمام کہانیاں پسند آئیں گی، کیونکہ میں نے بے شمار کہانیاں پڑھی ہیں اور اس میں سے جو بہت اچھی کہانیاں مجھے لگیں میں وہ ساری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قصبے کے آخری سرے پر واقع گھنی جھاڑیوں میں گھرے اس پرانی طرز کے مکان کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ اس مکان کے سامنے سے شاذ ہی کوئی گزرتا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ مکان بدروحوں اور عفریتوں کا مسکن تھا۔ مکان کے بیرونی دروازے کب کے ٹوٹ چکے تھے، دیواروں سے سفیدی جھڑ چکی تھی اور چونا اکھڑ چکا تھا اور اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں اور خضرو جنگلی بیلیں دیواروں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ اس وسیع مکان پر عجیب سی ویرانی اور وحشت چھائی رہتی تھی اور اسے دیکھتے ہی جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ رات کی تاریکی میں تاثر اور بھی خوفناک ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قصبے کے لوگ اس مکان کے نزدیک بھی نہ پھٹکتے اور دور سے ہی اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سینے پر صلیب کا نشان بنانے لگتے۔ یہ مکان ڈاکٹر بیرٹ کا تھا، جو ایک رات پراسرار طور پر مکان کے تہخانے میں مردہ پایا گیا تھا اور اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی تھی، اور شاید ایسا نہ ہوتا اگر ڈاکٹر بیرٹ کا اکلوتا بیٹا اسے ملنے نہ آتا۔ قصبے کے لوگوں نے تو ڈاکٹر سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا اور قصبے کے لوگ اس سے بہت ڈرتے اور اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر دہشت سے رگوں میں دوڑتا ہوا خون سرد پڑنے لگتا تھا۔ پتلی گردن پر فٹ بال جتنا بڑا سر، کھوپڑی میں دھنسی ہوئی مشعلوں کی طرح روشن سرخ آنکھیں، کوہان کی طرح ابھرا ہوا ناک اور جھریوں سے بھرا بدنما چہرہ۔ اس انتہائی کریہ نظر ڈاکٹر کو انسانی زمرے میں شمار کرنا مشکل تھا۔ در حقیقت پہلی نظر میں تو وہ ایک مکروہ گرگٹ لگتا تھا۔ ڈاکٹر بیرٹ اپنے منحوس مکان سے مہینے میں صرف ایک بار باہر نکلتا، سیدھا مارکیٹ جاتا اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خرگوش، بلیاں اور چوہے خریدتا۔ وہ ان جانوروں کا کیا کرتا تھا، اس بارے میں قصبے بھر میں چہم گوئیاں ہوتی رہتی تھیں۔ لوگوں کو صرف اتنا علم تھا کہ ڈاکٹر اپنے مکان میں تجربہ گاہ میں کوئی تجربے کرتا رہتا ہے، اور وہ تجربے لوگوں کی نظر میں بہت عجیب و غریب تھے۔ قصبے کے لوگوں نے کئی بار گاڑھا سیاہ اور سرخ دھواں مکان کے اوپر منڈلاتا ہوا دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ڈاکٹر بیرٹ کیا کیا کرتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر کا بیٹا ٹام فورڈ اپنے باپ سے ملنے آیا تو مکان کے تہخانے میں ڈاکٹر کی لاش نے اس کا استقبال کیا۔ لاش بری طرح مسخ تھی۔ سارا جسم جگہ جگہ سے یوں نچا ہوا تھا جیسے چوہوں نے اپنے تیز دانتوں سے گوشت کھرچ ڈالا ہو۔ لباس چیتڑوں کی شکل میں تھا اور اس پر جا بجا خون کی پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ قصبے کی پولیس نے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، مگر نتیجہ صفر۔ قصبے کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ضرور کسی بدروح کا کارنامہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر بیرٹ روحوں کو قابو کرنے کے تجربے کرتا رہتا تھا۔ ٹام فورڈ نے تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی اخبارات میں مکان کی فروخت کا اشتہار دے دیا تھا، اور اسے خریدنے والا نیلسن ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ وہ مہم پسند اور خطروں سے کھیلنے والا انسان تھا۔ نیلسن عمر کی اس حد کو چھو رہا تھا جہاں جوانی کے آثار چہرے سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ عمر کی مناسبت سے اس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ تنہائی پسند تھا، اس لیے یہ مکان اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ نیلسن کو مکان خود صاف کرنا پڑا تھا، کیونکہ گاؤں سے کوئی بھی بندہ اس مکان میں جانا نہ چاہتا تھا۔ تہخانے میں ڈاکٹر بیرٹ کی لیبارٹری میں رنگ برنگے آلات موجود تھے۔ نیلسن نے ان آلات کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا، کتابیں اسٹور میں ڈال دیں اور ڈاکٹر کی خوبصورت آبنوسی میز اپنے سونے کے کمرے میں رکھ دی۔ ایک رات نیلسن نے ایک دلچسپ ناول اٹھایا اور وہ جب اسے پڑھنے لگا تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھا اور بے دہانی میں اس کا پاؤں کرسی کے پائے سے الجھا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ گرنے سے بچنے کی کوشش کے دوران اس کی کہنی آبنوسی میز کے کسی گوشے سے ٹکرائی۔ اسی دم لکڑی کا ایک تختہ اپنی جگہ سے ہٹا اور ایک چھوٹا سا دراز باہر نکل کر لٹکنے لگا۔
نیلسن حیرت سے آنکھیں پھاڑے چند منٹ تک خفیہ دراز کو دیکھتا رہا۔ مستقل دیکھتے رہنے کے بعد اسے یقین آیا کہ اس کی قوت باصرہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ دراز میں سرخ رنگ کی ایک ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ نیلسن نے ڈائری اٹھا لی اور کھولی تو پہلے صفحے پر ڈاکٹر بیرٹ کا نام نظر آیا۔ نیلسن جلدی صفحات پلٹنے لگا۔ وہ اپنی پیاس بھی بھول گیا تھا۔ پہلے چند صفحات پر مختلف فارمولے اور ٹیکنیکل باتیں درج تھیں، باقی صفحات پر کہیں طویل تو کہیں مختصر عبارات تھیں، اور آخری صفحات پر تو نہایت شکستہ خط میں کوئی تحریر موجود تھی جیسے بہت جلدی اور نہایت خوف کے عالم میں لکھی گئی ہو۔ بہرحال اس ڈائری کا آغاز یوں ہوا تھا: 2 مئی۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اپنے تجربات میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں یہ بات سائنسی طور پر ممکن نہیں کہ انسان کسی روح کی تخلیق کر سکے۔ گزشتہ کئی سالوں کے سائنسی تجربات سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مگر کالے علم پر عمل کر کے ایسا ممکن ہے، اور مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ کامیابی مجھ سے دور نہیں ہے۔ میں نے مینڈک کی ہڈیاں، گرگٹ کے دانت، چمگادڑ کے پر اور الو کی آنکھیں حاصل کر لی ہیں۔ خرگوش، بلیاں اور چوہے مارکیٹ میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ بس اب مجھے 2 پرانی انسانی کھوپڑیوں کی ضرورت ہے، اور کل رات میں قصبے کے قبرستان سے کھوپڑیاں بھی حاصل کر لوں گا، اور پھر میرے ہاتھوں روح کی تخلیق ہوگی۔ میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دوں گا جو ہر طرف تہلکہ مچا دے گا۔ یہاں ڈائری کا پہلا صفحہ ختم ہوا۔ اس ڈائری سے ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بیرٹ نہ صرف کالے علم پر اعتقاد رکھتا تھا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی رہا تھا۔ نیلسن نے جلدی سے صفحہ پلٹا اور پڑھنے لگا: 5 مئی۔ آج میں نے 2 انسانوں کی کھوپڑیاں پیس کر صفوف بنایا۔ جس وقت میں کھوپڑیاں پیس رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے کوئی دھیمی آواز میں بین کر رہا ہے۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا۔ کالے علم کی کتاب کے مطابق میں نے خرگوش اور بلی کے خون میں صفوف حل کر کے تہہ خانے کے دروازے پر کھوپڑی کی تصویر بنا دی ہے۔ اب اس عمل کا سب سے مشکل مرحلہ سامنے ہے۔ مجھے ایک زندہ انسان کی ضرورت ہے جس کے تلوے میں سرنج چبو کر میں مادہ حیات نکال سکوں۔ اس خیال سے ہی میرے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگتے ہیں۔ مادہ حیات نکالتے وقت انسان کو ایسی تکلیف ہوگی جیسے اس کے جسم سے روح کھینچی جا رہی ہو، مگر مجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ میں سالوں سے جو خواب دیکھتا آ رہا ہوں، اس کی تکمیل میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ سینے پر پتھر رکھ کر میں یہ کر لوں گا، مگر میں زندہ انسان کہاں سے لاؤں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، مجھے کسی کو اغوا کرنا ہوگا۔ 8 مئی۔ کل کا دن میری زندگی کا ناقابل فراموش دن تھا۔ میں جان پر کھیل کر قصبے کے پرے جنگل میں لکڑیاں چننے والے لڑکوں میں سے ایک کو کلوروفارم سے بے ہوش کر کے اٹھا لایا ہوں۔ وہ اس وقت تہہ خانے میں آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑا ہے۔ قصبے کی پولیس کو مجھ پر شک ہوا، وہ لڑکے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ وہ میرے پاس بھی آئی تھی، لیکن میں نے انہیں مطمئن کر واپس بھیج دیا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوا تو میری شامت آ جائے گی۔ کل میں لڑکے کے جسم سے مادہ حیات نکال لوں گا۔ انقلابی تجربات کے لیے کئی جانیں قربان کرنا ہوتی ہیں۔ میں کرۂ ارض پر روح کی تخلیق ضرور کروں گا۔ 13 مئی۔ میں کئی دنوں سے بالکل نہیں سو سکا۔ جس وقت میں نے لڑکے کے تلوے میں سرنج کی سوئی چبھوئی، اف! سارے جہان کی دہشت اور مظلومیت اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس رکھا تھا، ورنہ اس کی چیخو پکار سے در و دیوار لرز اٹھتے۔ جب میں نے سرنج کا لپٹن ذرا سا کھینچا تھا تو اس لڑکے کے جسم میں زبردست تھر تھری پیدا ہوئی تھی۔ سر کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا تھا۔ میں نے لپٹن کو آہستہ آہستہ کھینچا۔ لڑکا سر پٹک رہا تھا، اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاید اس نے اپنی زبان کو بھی دانتوں سے کچل دیا ہوگا۔ پھر میں نے یکدم پورا لپٹن کھینچ لیا۔ لڑکے کے جسم میں گویا زلزلہ سا آ گیا، اس کے ہر مسام سے لہو پھوٹ پڑا، اور وہ 2-3 بار پھڑکنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کا پنجر توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور سرنج میں جمع شدہ مادہ حیات کو شیشے کی ایک ٹیوب میں منتقل کرنے کے بعد میں کرسی پر گر پڑا۔
اور اپنے حواس درست کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا تاکہ لاش کو ٹھکانے لگا دوں، پر جو ہی میری نظر لڑکے کے چہرے پر پڑی، ایک لمحے کے لیے جیسے میرا خون سرد ہو گیا۔ لڑکے کی ابلی ہوئی آنکھوں میں خوف اور نفرت کے آثار منجمد ہو گئے تھے۔ اس کے خون میں نہائے اور کرب کے عالم میں اینٹھے ہوئے جسم کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور میں چیختا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا اور خوابگاہ میں آ کر بستر پر گر پڑا۔ خاصی دیر تک مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی۔ پھر جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو خیال آیا کہ اگر اس وقت پولیس میرے مکان کی تلاشی لینے آ جائے گی تو نہیں، مجھے لاش کو فوراً ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ یہ بے وقوف لوگ میرے تجربات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ میں نے لاش کو بوری میں لپیٹا اور جنگل میں پھینک آیا۔ واپسی پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ غوں غوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس اعصاب شکن ماحول میں وہ بھیانک آواز، وہی آواز جو مرتے وقت لڑکے کے منہ سے نکلی تھی۔ مارے خوف کے میرا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ کوئی نادیدہ جسم میرے قریب تھا۔ اس غیر مرئی وجود کے احساس سے مجھے رگوں میں خون کی گردش تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے حلق سے بے اختیار ایک دلخراش چیخ نکلی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے تیسے کانپتا لرزتا میں گھر پہنچ گیا اور تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی اس نادیدہ وجود کا احساس بھی ختم ہو گیا تھا جو میری روح تک لرزا رہا تھا۔ لیکن اس وقت سے نیند نہیں آتی۔ جب بھی میں سونے کی کوشش کرتا ہوں، دو آنکھیں، لڑکے کی خوف میں ڈوبی ہوئی آنکھیں مجھے دہشت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں نے ٹیسٹ ٹیوب میں موجود انسانی مادہ حیات میں خرگوش، مینڈک اور بندر کے دماغوں سے نکالا ارک شامل کر دیا ہے۔ 4 دن گزرنے کے بعد وہ خمیر کی طرح پھول چکا ہے۔ ابھی تک تو میرا تجربہ کامیاب جا رہا ہے۔ 16 مئی، آج جب میں تہہ خانے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ خمیر کی طرح پھولے ہوئے مادہ حیات میں حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ میں کرۂ ارض پر روح کی تخلیق میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب 1 ماہ تک مادہ انسانی شکل اختیار کر جائے گا۔ 17 جون، اس وقت ٹیسٹ ٹیوب کے سامنے بیٹھا ڈائری لکھ رہا ہوں۔ یہ ٹیوب خاصی بڑی اور مضبوط شیشے کی بنی ہوئی ہے اور اس میں موجود مادہ حیات انسانی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی جسامت ابھی صرف انسانی انگلی کے برابر ہے، مگر دوربین سے معائنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کے نقوش انسانی ہے۔ 2 آنکھیں، 2 بازو، 2 ٹانگیں، مگر ایک عجیب بات ہے، اس کے آدھے جسم پر گوشت ہے اور آدھا جسم گوشت سے عاری ڈھانچہ ہے۔ شاید عمل میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ بہرحال یہی کیا کم ہے کہ میں روح کی تخلیق میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران میں نے ہر دوسرے روز خرگوش، بلی اور چوہے کا خون ایک کڑھائی میں جمع کر کڑھائی اسپرٹ لیمپ پر رکھ دی، اور جب خون گرم ہوتا تو میں اس میں مختلف جڑی بوٹیوں کا سفوف ڈالتا۔ سفوف ڈالتے ہوئے میں کتاب کے مطابق منتر پڑھتا اور پھر کڑھائی سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگتے۔ اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو پھیل جاتی۔ 1 ماہ تک کالے علم کے مطابق ایسا کرنا ضروری تھا۔ میری تخلیق کردہ مخلوق کی غذا انسانی خون ہے۔ میں نے سرنج سے اپنا ہی خون نکال لیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کے تصور سے ہی مجھے جھرجھری آتی ہے۔ میں ڈراپر سے خون کا ایک ایک قطرہ اس مخلوق کے منہ میں ڈالتا ہوں اور وہ حیرت انگیز طور پر نشوونما پا رہی ہے۔ لگتا ہے اگلے چند مہینوں میں وہ انسانی بچے کے برابر ہو جائے گی۔ 6 ستمبر، اب وہ مخلوق خاصی بڑی ہو چکی ہے۔ اس کا جسم سر کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اب وہ مجھے دیکھتے ہی مچلنا اور اچھلنا شروع کر دیتی ہے جیسے بھوک سے مچل رہی ہو۔ ٹیسٹ ٹیوب اگر مضبوط شیشے کی نہ ہوتی تو ٹوٹ چکی ہوتی۔ میں شہر سے خون کی کئی بوتلیں خرید لایا ہوں اور دن بدن اس کی خوراک بڑھتی جا رہی ہے۔ 15 ستمبر، موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ تہہ خانے کا دروازہ زیادہ دیر تک اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دستک کی آواز تیز ہوتی جا رہی ہے اور دروازہ ٹوٹنے کو ہے۔ دہشت سے کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے۔ روکو، خدا کے لیے اسے روکو، مگر کون روک سکتا ہے اسے؟ مجھے اپنی ڈائری مکمل کر لینی چاہیے۔ آج جب میں سونے کے لیے لیٹا تو یکایک تہہ خانے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اوہ، یہ تو ٹیسٹ ٹیوب کے ٹوٹنے کی آواز تھی، مگر میں ننگے پاؤں تیزی سے تہہ خانے کی طرف بھاگا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، دہشت سے میرا رواں کانپنے لگا۔ اف خدایا، وہ مخلوق میرے سامنے تھی، مگر وہ حیرت انگیز طور پر بڑی ہو گئی تھی۔ صبح تک وہ ٹیسٹ ٹیوب میں تھی، مگر اب وہ ایک جوان انسان کے برابر تھی۔ میرا بدن سرد پڑنے لگا۔ اوہ، ضرور عمل میں کوئی غلطی رہ گئی تھی، جبھی تو اس کا آدھا جسم ڈھانچہ اور آدھا جسم گوشت پوست کا تھا۔ وہ مخلوق مٹھیاں بھینچے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ میری طرف لپکی۔ میں بھاگا
اور جلدی سے سیڑھیوں میں چھپ گیا۔ وہ مخلوق بھاگتی ہوئی جو ہی میرے پاس سے گزری، میں جلدی سے تہہ خانے میں آ گیا۔ میری بدقسمتی، بادواسی میں پھنس چکا تھا۔ اس مخلوق نے مجھے تہہ خانے میں گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور واپس میری طرف بھاگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ ٹوٹنے کو ہے۔ اب ضربوں کے ساتھ اس مخلوق کی ڈراؤنی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی گراہٹیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میں یہ ڈائری اپنی میز کی خفیہ دراز میں چھپا دوں گا۔ میری نصیحت ہے کہ کوئی بھی اس مکان میں رہائش اختیار نہ کرے، خاص طور پر چاند کی 14ویں رات کو کوئی اس مکان کے نزدیک بھی نہ پھٹکے۔ میں نے کالے علم کی کتاب میں پڑھا تھا کہ عمل ناکام ہونے کی صورت میں پیدا ہونے والی شیطانی مخلوق چاند کی 14ویں شب کو مکان میں آیا کرے گی۔ اب دروازہ چند سیکنڈ کا مہمان ہے، اس کے قبضے اکھڑنے کو ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈائری جلد ہی کسی نہ کسی کو ضرور مل جائے گی۔ یہاں پر ڈاکٹر بیرٹ کی ڈائری ختم ہو گئی تھی۔ نیلسن نے گہری سانس لی۔ عجیب سے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے سرخ ڈائری کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر دراز میں رکھ دیا۔ اسی وقت نیلسن کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو اسے یاد آیا کہ آج چاند کی 14ویں رات تھی اور چاندنی ہر طرف برس رہی تھی۔ نیلسن ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی کھوکھلی تھی۔ وہ بڑبڑایا، ڈاکٹر بیرٹ نے خوب کہانی گھڑی ہے۔ نیلسن نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یکایک غنودگی کے عالم میں اسے عجیب آواز سنائی دی۔ نیلسن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یک لخت دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ خاموشی، گہری جان لیوا خاموشی، اعصاب کو شل کر دینے والی خاموشی۔ پھر آواز دوبارہ ابھری، چوبی زینے کی چرچراہٹ، جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔ نیلسن کا جسم پسینے میں بھیگتا چلا گیا۔ اس نے بے اختیار تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نپے تلے قدموں کی آواز برابر آ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی کڑکڑاہٹ کی ایک عجیب مگر دہشتناک آواز شامل ہو گئی تھی۔ کوئی سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا۔ آواز اب قدرے نمایاں ہو گئی تھی۔ نیلسن کا منہ کھل گیا۔ اس کے حلق میں گویا کانٹوں کا جنگل اگ آیا تھا اور ایسی اینٹھن ہونے لگی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ چوبی زینے کی چرچراہٹ کے مقابلے میں کڑکڑاہٹ کی آواز نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ آواز کچھ ایسی کری اور وحشیانہ تھی کہ نیلسن کی گردن کی پشت کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ پرسرار آواز قریب اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ نیلسن کی عمر جنگلی جانوروں کے شکار میں گزری تھی۔ اس نے بڑے بڑے بھیانک منظر دیکھے تھے، مگر خوف اس بری طرح سے اس پر غالب نہ آیا تھا۔ آواز اب دروازے پر آ پہنچی تھی، پھر دستک کی آواز اور اس کے ساتھ ہی ملی کڑکڑاہٹ کی آواز۔ کون ہے؟ نیلسن بے اختیار بولا۔ جواب میں گراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ دروازے پر ضرب لگی اور دونوں پٹ کھلتے چلے گئے۔ چند لمحوں کے لیے تو نیلسن کا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ جہنمی مخلوق اس کے سامنے تھی، عجیب اور بھیانک حیت کی مخلوق۔ اس کا آدھا جسم کسی صحت مند کڑیل جوان کا تھا اور آدھا جسم خدا کی پناہ۔ اسے دیکھ کر دل پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اس مخلوق کا جسم کا بایاں حصہ سر سے پاؤں تک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت پوست سے آری زرد زرد ہڈیاں جیسے سینکڑوں برس پرانا مردہ قبر پھاڑ کر نکل آیا ہو۔ سر کا آدھا حصہ ننگی کھوپڑی اور آدھا بالوں سے بھرا، ایک آنکھ انگارے کی طرح دہکتی ہوئی سرخ جس کے گرد پیالہ نما ہلکا تھا اور دوسری آنکھ کی جگہ تاریک گڑھا، آدھی ناک بنی ہوئی تھی اور آدھی ناک کی جگہ گڑھا موجود تھا۔ رخسار، گردن، سینہ اور بازو اور ٹانگیں، ہڈیاں اور گوشت۔ پتھر کے بے جان بت کی طرح نیلسن اسے دیکھتا رہ گیا۔ ریوالور اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا، مگر انگلیاں جنبش نہ کرتی تھیں۔ ڈاکٹر بیرٹ کی تخلیق کردہ شیطانی مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ایک پل میں سینکڑوں خیالات نیلسن کے ذہن میں ابھرے۔ شیطانی مخلوق کے حلق سے بے اختیار گراہٹ نکلی اور وہ نیلسن کی طرف لپکی۔ بے اختیار ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ سرخ شعلہ اس مخلوق کے سینے سے ٹکرایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ نیلسن پر سوار تھی۔ اس کے لمبے ناخن نیلسن کو بھنبوڑ رہے تھے۔ نیلسن کی چیخیں مکان میں گونج رہی تھیں۔ وہ مخلوق اپنے نوکیلے دانت اس کے نرخرے میں پیوست کر چکی تھی اور دھڑا دھڑ اس کا خون پی رہی تھی۔ نیلسن کا جسم یکبارگی زور سے لرزا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ شیطانی مخلوق اب اس کے شانوں بازوؤں پر کاٹ رہی تھی اور لمبی سرخ زبان سے لپالپ خون چاٹ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اگلے دن قصبے کا شیرف ڈرتا جھجکتا مکان میں داخل ہو رہا تھا۔
رات فائر کی آواز اور چیخیں لوگوں نے سنی تھیں اور صبح سویرے شیرف کو اطلاع دی تھی۔ جب شیرف اوپر والے کمرے میں پہنچا تو سامنے بستر پر نیلسن موجود تھا۔ اس کی گردن ادھڑی ہوئی تھی اور گوشت قیمہ بن گیا تھا۔ رنگت سفید تھی، جیسے رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ سارا جسم جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا اور جسم کے کئی حصوں سے گوشت غائب تھا۔ شیرف نے مکان کو لاک کر دیا اور اسے اب قصبے والوں کی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ یہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے اور ڈاکٹر بیرٹ روحوں کا عامل تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے اب نیکسٹ کہانیاں بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ساتھ ہی لائک کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار۔ اللہ حافظ۔